السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ آج شہر قائد سے ایک اچھی خبر وہ یہ ہے کہ کراچی کو پیپلز پارٹی کے 13 سالہ دور حکومت کے بعد، نون لیگ کے 5 سالہ دور حکومت کے بعد اور تحریک انصاف کے 3 سالہ دور حکومت کے بعد بالآخر 40 بسیں مل گئی ہیں جو کراچی پورٹ پر آ گئی ہیں، اور 40 بسیں کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے کراچی پہنچ جائیں گی۔ تو کراچی میں کوئی 4 لاکھ لوگوں کو بسوں سے سفر کرنا ہوتا ہے، لیکن اگلے سال اگر اور 40 بسیں آ گئیں، اگلے مہینے اگر اور 40 بسیں آ گئیں تو 80 بسیں شہر میں آ جائیں گی۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے، لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے انہیں آپریٹ کرنا ہے، انہی کے پاس انتظام ہوگا، اور اس سے پہلے جو یہاں پر بس کے پروجیکٹ سے وہ ملبے کا ڈھیر بن گئے، ان بسوں کے قبرستان، اس کے یارڈز بنے ہوئے ہیں، تو وہ آپریٹ نہیں ہو سکے۔ اللہ کرے کہ یہ آپریٹ ہو سکے اور اس کے لیے کوئی نظام ہو کہ یہ جو بسیں آئیں اور یہ سسٹم چلے تو یہ پھر بڑھتا رہے، گھٹے نہیں۔ اس امید کے ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ جو بہتری شروع ہوئی ہے وہ جاری رہے۔ اہم خبر آج کی، مہنگائی تو مسلسل ہے ہی، اور مہنگائی کی کچھ اعداد و شمار میں آج آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا، لیکن الیکشن ریفارمز کا معاملہ، الیکشن ریفارمز کے معاملے پر حکومت نے ایک اپنی سخت پوزیشن لی ہوئی ہے، اور مسلسل الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر کو خاص طور پر ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ کچھ دن کے بعد، یعنی کہ میرے خیال میں ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا، فواد چودھری صاحب نے دوبارہ سے چیف الیکشن کمشنر پر تابڑ توڑ حملے کیے، اور فواد چودھری صاحب نے آج شبلی فراز صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی۔ جو گفتگو انہوں نے کی وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ بالکل ایکوریٹلی آپ تک پہنچے۔ فواد چودھری صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کے کردار پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ الیکشن کمشنر اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ای وی ایم پر بھونڈے اعتراضات لگائے۔ چیف الیکشن حکومتی انتخابی اصلاحات کے مخالف لگ رہے ہیں۔ دوسرے ممبران آگے بڑھیں اور چیف الیکشن کمشنر کے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، یعنی کہ اندر سے ہی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف انہی کے آفیسرز جو ہیں، انہی کے جو لوگ ہیں، انہی کی ٹیم ہے، وہ ان کے فیصلے میں تبدیلی کا کوئی ذریعہ بنیں۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز کے ساتھ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، اور اس موقع پر الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کے فرق کو انہوں نے واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹس میں ای وی ایم کے حق میں پوائنٹس غائب کر دیے ہیں، ای وی ایم کے حق میں مواد کو ضائع کر دیا گیا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، اور 2011 سے بحث ہو رہی ہے شفاف انتخابات کے لیے، اس لیے ای وی ایم پر جانا ہوگا۔ تو یہ الزام بھی ہے کہ اس کے حق میں جو مواد تھا الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں کہ ای وی ایم کیوں بہتر ہے، ضروری ہے، الزام یہ حکومت کا کہ اس مواد کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس تھی، سنگین الزامات ہیں، اپوزیشن پر ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ اسی پریس کانفرنس میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، چیف الیکشن کمشنر نے اگر سیاست کرنی ہے تو وہ استعفیٰ دے دیں اور استعفیٰ دے کر سیاست کریں۔ تو انتہائی کنٹروورشل حکومت کی نظر میں اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ ایک آئینی عہدہ ہے، ایک آئینی ذمہ داری ہے، اور ایک آئینی سربراہ، ایک ادارے کے آئینی سربراہ کے متعلق حکومت کی یہ رائے ہے۔ اپوزیشن کا اس کے اوپر رد عمل آیا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے حکم پر الیکشن کمیشن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ارکان کو اکسانے پر وزراء کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ فواد چودھری اور شبلی فراز صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، اس پہ جب انہوں نے رد عمل دیا تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات حکومت کی غیر جمہوری اور آمرانہ سوچ کا ثبوت ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور شاید اس وقت کی سب سے بڑی خبر بھی یہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف حکومت باقاعدہ ایک پوزیشن لے چکی ہے، کافی دن سے لی ہوئی ہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پریس کانفرنس جو تقریباً ویسے ہی پریس کانفرنس ہے جو الیکشن اصلاحات سے متعلق فواد چودھری صاحب نے پچھلی پریس کانفرنس کی تھی، یہ پریس کانفرنس ویسی نہیں ہوگی، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ سخت پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے۔ تو کیا چاہ رہی ہے حکومت، یہ معاملہ کیسے اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا؟ اپوزیشن ساتھ میں نہیں ہے، چیف الیکشن کمشنر پر اعتراضات ہیں، الیکشن کمیشن حکومت کی بات منوعن تسلیم نہیں کرتی نظر آ رہی، اور الیکشن کمیشن نے ایک اجلاس بھی کال کر لیا ہے جس میں انہوں نے آئندہ ہونے والے انتخابات کے حوالے سے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں، جس میں ڈی لمیٹیشن، سینسس کے مسائل، ووٹر لسٹیں، یعنی اب الیکشن کمیشن اس موڈ میں جا رہا ہے، وہ تیاریوں کے موڈ میں جا رہا ہے، اور حکومت
کیا ایمفیسس یہ ہے کہ آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اس میں انڈکٹ کرنا ہے؟ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم نہیں کر سکتے، جو ٹیکنالوجی ہوگی اس کو سمجھنا، ان مشینوں کو خریدنا، ان کو سکھانا، یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے نزدیک ممکن نہیں ہے۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کر رہا ہوں۔ ہمایوں اختر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنمائے تحریک انصاف کے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ علی گوہر بلوچ صاحب، رہنمائے مسلم لیگ نون کے۔ علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ شرمیلا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمایوں اختر خان صاحب، بہت زیادہ کنٹروورشل ہو چکا ہے یہ معاملہ، اور اپوزیشن کی طرف سے کہا جاتا ہے جی صرف الیکٹرانک مشینوں کا معاملہ نہیں ہے، اس میں تو آپ کی وہ بدنیتی بھی تلاش کر لیتے ہیں کہ آپ اس کو فج بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہیک بھی کر سکتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں۔ ان تمام باتوں کو بھی اگر چھوڑ دیں تو سب سے بڑا آرگومنٹ یہ ہے کہ صرف ڈبے میں ووٹ ڈالنا ہی مسئلہ یہ ایک پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم تو وہاں سے شروع ہو جاتی ہے جہاں سے الیکشن کیمپین شروع ہوتی ہے۔ کسی پارٹی کو کھل کے کیمپین کرنے کی اجازت ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی، مختلف طریقوں سے آرم ٹوسٹنگ کی جاتی ہے۔ ان سب کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اگر ہم نے ای وی ایم کو رائج کر بھی دیا الیکشن کے سسٹم میں تو وہ مسائل تو اپنی جگہ موجود ہی ہیں نا، تو ان پر آپ کوئی بات نہیں کر رہے، ای وی ایم پر ہی آپ لوگ کیوں اتنا ایمفیسس کر رہے ہیں؟ ارے مسعود بھائی، دنیا کے بہت سے ممالک ہے جس میں ای وی ایم استعمال ہوتی ہے، کئی ہیں جس میں نہیں ہوتی، لیکن بہت بڑے بڑے یورپی ممالک، انڈیا کی مثال لے لیں جو جمہوریت ہے، یہ ای وی ایم استعمال ہوتی ہے۔ سر 9 یہ ملکوں میں الیکشن ہوتا ہے، کمیشن آف دنیا کے پاکستان 9 ملکوں میں ہے اور انڈیا میں بھی پارشل تھا۔ جی جی میں بول سکتا ہوں؟ ہیلو جی جی پلیز پلیز پلیز۔ جی، دنیا کے بہت سے یہ حکومت اگر میجورٹی ہے تو آئین بدل سکتی ہے، حکومت کو لیجسلیشن لا سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ لیجسلیٹ کچھ نہیں کر سکتا، وہ ایک آئینی ادارہ ہے، بہت اہم ادارہ ہے، لیکن جو بھی لیجسلیشن موجود ہے اس کے مطابق اس کو چلنا ہوتا ہے۔ حکومت کا اس وقت ویو یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لانی چاہیے۔ میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاؤں۔ دیکھیے، ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں یہ بھول رہے ہیں کہ جو پرچی کا نظام ابھی چل رہا ہے، جو ڈبے ہیں، اس میں کیا خامی ہے۔ میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، شاید میرے جو کولیگز بیٹھے ہیں اس پروگرام میں ان کو پسند نہ آئے۔ پچھلے 33-34 سال سے کئی مرتبہ 5-6 مرتبہ نون پنجاب میں حکومت کی ہے اور پیپل پارٹی نے سندھ میں حکومت کی ہے۔ آپ یقین کریں کہ جو مسائل ہیں کہ جو ووٹر لسٹ میں بوگس ووٹ ڈالا جاتا ہے، بطور پارٹیز اور بطور ان کی جب حکومتیں تھیں، انہوں نے پورا آرگنائز طریقے سے ووٹر لسٹ کو بوگس اس میں ووٹس ڈالے ہوئے ہیں۔ ان کا جو الیکشن سٹاف ہوتا ہے 35 سال سے، جو ان کے بھرتی کیے ہوئے سارے ٹیچرز ہیں جو کہ الیکشن کراتے ہیں، وہ سارے کے سارے استعمال ہوتے ہیں۔ گھوسٹ پولنگ سٹیشنز بنائے جاتے ہیں اور ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اگر آپ ای وی پی لے آئیں گے تو آپ نہ گھوسٹ پولنگ سٹیشن بنا سکیں گے، نہ آپ بوگس ووٹس ڈلوا سکیں گے، اور نہ ہی آپ الیکشن سٹاف کو مینپولیٹ کر سکیں گے۔ اس ایسپیکٹ کو بھی دیکھیے کہ جو موجودہ نظام ہے، میں کچھ عرض کروں ہمایوں اختر خان صاحب، یہ کہتے ہیں یہ اپوزیشن کا ماننا یہ ہے کہ آخری چیز آپ ریموٹلی یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ جی پلیز۔ میری آخری چیز یہ ہے، دیکھیے تنقید ہوتی ہے جی اسٹیٹ سپانسرڈ ریگنگ، ہم سب اس کے خلاف ہیں، جس پہ بھی الزام لگایا جاتا ہے اسٹیٹ، لیکن ہم اس چیز پہ بالکل توجہ نہیں دے رہے کہ بطور پارٹی، یا سارے نہیں لیکن کچھ کینڈیڈیٹس جن کی میسو ریگنگز ہوتی ہیں، اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ اور یہ ریگنگ جو ہے یہ الیکٹرک ووٹنگ مشین سے ٹھیک ہو سکتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو سائنٹیفکلی ٹیکنیکلی مطمئن کر لیں، دنیا میں یہ استعمال ہوتی ہے، یہ کوئی ہم انوکھی چیز نہیں پرپوز کر رہے۔ ٹھیک، اچھا، اب آپ نے یہ بات کہہ دی ہے، اسٹیٹ اسپانسرڈ ریگنگ کی بات کر دی ہے، تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز چاہیے جو حکومت بن کر آئے وہ سویلین سپرمیسی والی حکومت ہو، تو وہ بھی اصل مسئلہ لگتا ہی ہے کہ جو اعتماد ہے نا، وہ اعتماد بالکل بھی نہیں ہے۔ اس اعتماد کو بحال اگر کر دیا جائے تو شاید اپوزیشن مان جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے؟ نہیں، دیکھیے مسعود بھائی،
کون پولیٹیشین یہ نہیں چاہے گا کہ سویلین سپریمیسی نہ ہو. سویلینز جو ذمہ واریاں ہیں پورا آئین بھرا ہوا ہے کہ سویلین کے کندھوں پہ کیا کیا ذمہ واریاں ہیں, پورا آئین بھرا ہوا ہے. آئین میں یہ تو نہیں لکھا کہ یہ فوج کی ذمہ واری ہیں, یہ تو ہے سویلین کی ذمہ واری. کون نہیں چاہے گا؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں دو چیز میں فرق کریں. اسٹیٹ اسپانسرڈ ریگنگ نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی پولیٹیکل پارٹی اور ان کے کینڈیڈیٹ اسپانسرڈ ریگنگ ہونی چاہیے. یہ جو ریگنگ ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے یہ دونوں چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. علی گوہر بلوچ صاحب, جیسے ہمایوں اختر خان صاحب فرما رہے ہیں کہ کسی حد تک تو ریگنگ کو کنٹرول کر سکتی ہے نا, وہ جو آپ لوگ اپنے حلقوں میں اپنے پولیٹیکل ایجنٹ کے ساتھ مل کر, الیکشن کے عملے کے ساتھ مل کر بوگس پولنگ اسٹیشنز یا بوتھ قائم کر لیے اور بوگس ووٹ ڈلوا دیے, اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے, تو کچھ تو بہتری آ سکتی ہے. مگر مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے حکم پر الیکشن کمیشن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس معاملے پہ ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ سسٹم میں بہتری, آٹومیشن تو کرپشن کو ختم کرتی ہے, دھاندلی کو ختم کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مسعود, جہاں تک بات ہے مطلب ہے کہ ہمایوں اختر صاحب کی, میں ابھی ان کی بات سن رہا تھا. یہ ہمارے محترم بھائی ہیں, ہماری پارٹی میں رہے ہیں اور بالخصوص میرے بڑے بھائی کے ساتھ یہ مطلب ایک اسمبلی میں رہے, اور پچھلی دفعہ بھی جو ان کے بھائی ہیں وہ ہماری نون لیگ میں آپ کو پتہ ہے ایڈوائزر تھے, سینیٹر تھے ہماری طرف سے. ہمایوں صاحب ڈیسنٹ آدمی ہیں, لیکن مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے آج جو ڈیسنٹ لوگ ہیں وہ آپ کو کبھی کبھار صرف ٹاک شوز میں نظر آئیں گے. باقی جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, جن لوگوں نے جو مسلط ہیں وزراء, آپ دیکھیں ذرا ان کی زبانیں چیک کریں. یہ ہمیں کرٹیسائز کرتے تھے کہ ہم اداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں, حالانکہ ہماری لیڈرشپ نے کبھی اداروں کی بات نہیں کی. ہم نے اداروں میں بیٹھے ہوئے ان چند لوگوں کی بات کی ہے ہمیشہ, جنہوں نے پورے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو سوپ تاج کیا ہوا ہے, جنہوں نے پورے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم یہ بھی تو صرف چیف الیکشن کمیشنر کی بات کر رہے ہیں, پورے الیکشن کمیشن کی بات تھوڑی کر رہے ہیں. علی بھائی کان یہاں سے پکڑے یا وہاں سے, معاملہ تو ایک ہی ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں آپ شکل, وہ بھی تو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشنر کی بات کر رہے ہیں. نہیں, بات یہ ہے کہ پہلے دن جو انہوں نے گالیاں دی پورے الیکشن کمیشن کو دی. ہاں, ہمیں ان کی تکلیف کا اندازہ ہے, چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان نیازی کو اور بزدار کو رنگے ہاتھوں ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑا تھا, اور نہ صرف پکڑا تھا بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کے ہاتھ میں اور بزدار کے ہاتھ میں ایک فیصلہ تھمایا تھا کہ آپ سرٹیفائیڈ چور ہیں. یہ ہم اس بات کی آپ کو تصدیق کرتے ہیں, ہم سائن شدہ آرڈر کرتے ہیں کہ آپ سرٹیفائیڈ ووٹ چور ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن انہوں نے ایک عظیم دھاندلی کر کے پاکستان کی تاریخ کی, اور وہ ایک RTS سسٹم کے ذریعے چرائے. آج جب کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا جینا محال ہو چکا ہے, جینا اجیرن ہو چکا ہے, اور جس کی وجہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, جس کی وجہ سے ان کے 2018 کے جو وہ بوگس انتخابات ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اب پھر 2023 کا الیکشن, چونکہ اب عوام نے تو انہوں نے حالات اپنے دیکھ لیے کہ جس طرح سے ان کو ضمنی الیکشن جب ہوئے, یہ 12 میں سے 11 سیٹوں پہ ان کا بھرکس نکلا. پھر مطلب ہے انہوں نے دیکا کہ جب چلیں آپ کا پوائنٹ بالکل آئیے علی بھائی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 2023 کے الیکشن کو ریک کرنا چاہتے ہیں. میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں, آپ ہی سے بات کر رہا ہوں, سوال سن لینا, اس میں ایڈ کر دیجئے گا. ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ 2023 کے الیکشن کو یہ ریک کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ مان بھی لیا جائے, اس کے باوجود بھی یہ گنجائش تو رہتی ہے نا کہ پاکستان میں اصلاحات کی ضرورت ہے. آپ نے کوئی کمیٹی بنائی ہوتی, کوئی ٹیکنیکل لوگ آپ کے گئے ہوتے, انہوں نے ایگزامن کیا ہوتا اور کوئی ٹیکنیکل سوالات اٹھائے ہوتے تو چلیں ہماری سمجھ میں بھی آتا. آپ نے تو بس سنتے ہی ریجیکٹ کر دیا اس کو.
دیکھیں یہ وہ مشین ہے، ابھی ہمایوں صاحب بات کر رہے تھے، یہ پوری دنیا کے آپ ہمایوں صاحب بتائیں گے کتنے ممالک ہیں، اور ان میں سے 8 اور 9 میں، اور ہمایوں صاحب ریفرنس کوڈ کر رہے ہیں انڈیا کا. ہمایوں صاحب یہ بھی بتا دیں مجھے کہ انڈیا میں کتنی دفعہ مارشل لاء لگے اور ہمارے ملک میں کتنی دفعہ. مطلب ہے آپ کم از کم انڈیا کی ڈیموکریسی کا کمپیریزن ہمارے مارشل لاء زدہ ملک سے نہیں کر سکتے. آپ دنیا کے ڈیولپ کنٹریز کی بات کرتے ہیں، مطلب جرمنی میں لیجسلیشن ہوئی ہے، انہوں نے اپنے آئین میں شامل کر دیا. یو کے میں یہ جادو والا ڈبہ استعمال نہیں ہوتا. امریکہ کے الیکشن کے اوپر قدغن لگا، اس دفعہ ادھر بھی انگلیاں اٹھ گئیں انہی مشینوں کی وجہ سے. مقصد یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان کے عوام کو پھر ایک دفعہ سے بیوقوف بنا کے ان کا ووٹ چرا کے اور جو ان کا من پسند. دیکھیں پاکستان میں جب بھی دھاندلی ہوتی ہے وہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ دھاندلی ہوتی ہے، اور جب بھی شب خون مارا جاتا ہے پاکستان تو بھائی پھر تو آپ سب مانتے ہیں نا، سب مانتے ہیں کہ کوئی بھی الیکشن پاکستان میں شفاف نہیں ہوئے، آپ سب مانتے ہیں نا. تو یہ پھر یہ سسٹم میں بات یہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، ہاتھ دھوئیں، آپ نے بھی دھوئیں. اب معاملہ کچھ اور ہے. علی بھائی میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، شرمیلا کو بھی شریک گفتگو کروں. شرمیلا، یہ ایک لاجیکل بات ہے نا کہ آپ نے اگر اس نظام کو ریجیکٹ کرنا ہے، آٹومیشن نہیں کرنی، آپ نے جدید تقاضوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا، تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی سالڈ ریزن ہونا چاہیے. کم از کم آپ کی اپوزیشن کی ٹیمیں بنتی، پیپلز پارٹی تو بڑی پڑھی لکھی پارٹی ہے، آپ ہی اپنے کوئی لوگ بھیجتے، ٹیکنیکل لوگ بھیجتے، ان مشینوں کو چیک کرتے، پھر لوگوں کو بتاتے کہ جی اس میں یہ خامیاں ہیں، اگر وہ خامیاں دور ہو جائیں تو ہم اس کو مان سکتے ہیں. ہمارے یہاں نادرا کا نظام بہتر ہوا، ہمارے یہاں پاسپورٹ کا نظام بہتر ہوا، یہ آٹومیشن کے ذریعے ہی ہوا ہے. تو ہمارے یہاں الیکشن کا نظام بھی آٹومیشن کے ذریعے بہتر ہو سکتا ہے. آپ لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ بہت شکریہ مسعود صاحب. دیکھیے دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ جس طریقے سے ہمایوں صاحب نے کہا کہ دنیا کے کئی ممالک کے اندر یہ ای وی ایمز استعمال کیے جا رہے ہیں، بالکل کیے جا رہے ہیں. چند ایک ایسی ڈیموکریسیز ہیں جس میں کوئی 8 یا 9 ایسی ہیں جن کا قابل ذکر ہم کر سکتے ہیں. ان میں سے بھارت ایک ہے، انڈیا ایک ہے، اور انڈیا کے اندر بھی 2014 کے الیکشنز میں یہ ای وی ایمز ہیک ہو گئے تھے، اور دس از پارٹ آف دا ریکارڈ. دوسری چیز یہ ہے کہ مختلف ممالک جس میں جرمنی ہے، ہالینڈ، اٹلی اور شاید چند ایک اور ممالک ہیں، فن لینڈ وغیرہ، جنہوں نے ای وی ایمز کو ابینڈن کر دیا بیکاز ای وی ایمز کی سیکیورٹی جو تھی وہ یقینی نہیں بنا سکے. دیکھیے کوئی بھی مشین، ای وی ایمز کے علاوہ کوئی بھی مشین آپ لے لیں انکلوڈنگ ای وی ایم، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فالٹ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، ہیک بھی ہو سکتے ہیں، سیکیورٹی ریزنز ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیں. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جلد بازی کے اندر ای وی ایمز کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اپوزیشن کی جماعتیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، جس نے 37 کے قریب اعتراضات اٹھائے ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی بجائے، جس میں سے بہت سارے ایسے پوائنٹس ویلڈ ہیں. اس میں کیا چیز ویلڈ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ان کی سیکیورٹی، پھر کچھ ٹیمپریچر ریکوائرڈ ہے ان کی سٹوریج کے لیے جو کہ آپ پتہ نہیں پرووائڈ کر سکیں گے اتنی ساری مشین، کیونکہ آپ لاکھوں کی مشینز کی بات کریں نا، کوئی 10-12 یا 1. شرمیلا میں یہی تو سوال کر رہا ہوں کہ حکومت نے کھلی آفر دی اپوزیشن کو کہ آپ آئیں اپنے ٹیکنیکلز لوگوں کو لے کر آئیں. یہ آپ سنائی باتیں بتا رہے ہیں نا، الیکشن کمیشن کی بتائی ہوئی باتیں، آپ لوگوں نے خود یہ کوشش کیوں نہیں کی؟ میں الیکشن کمیشن کی بتائی ہوئی باتیں نہیں بتا رہی، میں وہ باتیں بتا رہی ہوں جو الیکشن کمیشن نے بھی کہی ہیں، جو فافن نے بھی کہی ہیں، جو پلڈیٹ نے بھی کہی ہیں، سول سوسائٹی نے بھی کی ہیں، اور اپوزیشن کے ممبران نے بھی کی ہیں. کمیٹیاں بیٹھی تھیں اس پہ ڈیلیبریٹ کرنے کے لیے. ہم نے بھی یہ کہا کہ آپ جلد بازی میں کوئی ایسی چیز نہ انٹروڈیوس کریں جو خود اتنی متنازع ہو، جو آئندہ آنے والے جو الیکشنز ہیں اس کو بھی متنازع بنا دیں. الیکشن کمیشن کا ایک بہت ویلڈ اعتراض یہ بھی ہے کہ اتنی جلدی آپ جو پروکیورمنٹ کریں گے، پھر اس کی سٹوریج کریں گے، پھر ان مشینز کو چلانے کے لیے آپ نے ہزاروں کی تعداد میں جو پولنگ سٹاف ہے اس کو ٹرین بھی تو کرنا ہے نا. وہ کیسے ہوگا اتنے چھوٹے عرصے کے اندر؟ ٹھیک ہے، ہمارا بھی اعتراض، ہم نے تو بیٹھ کے اس پہ ڈیلیبریشن کی. ہم نے کہا
ووٹر سلپ ریڈنگ مشین کا بھی انٹروڈکشن ہو سکتا ہے. ہم نے اس کی متبادل بھی دی ہے. ہم نے کہا اتنی جلد بازی کس بات کی ہے, آپ اسے فیز وائز انٹروڈیوس کریں, آپ ایک چھوٹے الیکشن کے اندر اس کو لے کر آئیں, وہاں پر اس کو ٹیسٹ کریں ایز اے پائلٹ پروجیکٹ, اگر کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس کو پھر بڑھائیں. اچانک سے اوور نائٹ آپ, لیکن بات یہ ہے کہ انسٹیڈ طریقہ کیا ہوتا ہے, حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اگر جو اعتراضات آ رہے ہیں اس ادارے کی طرف سے جس نے الیکشنز کنڈکٹ کرانے ہیں, اور اپوزیشن کی جماعتیں جو ہمیشہ سے یہ کہتی رہی ہیں ہر الیکشن کے اندر کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو آپ ان کے اعتراضات کو ایڈریس کرنے کی بجائے, ان کے جواب دینے کی بجائے, ان کو سیٹسفائی کرنے کی بجائے آپ گالیاں دیتے ہیں آگے سے. آپ کہتے ہیں ہم جلا دیں گے, آپ کہتے ہیں آپ چور ہیں, آپ نے تو رشوت لے لی ہے. تو اب چور کس کے دل میں ہے, غلط حرکت کون کر رہا ہے؟ ہم تو بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے, ہم تو اب بیٹھے ہیں اپنے اعتراضات لینے کے لیے. یہ بات میں رکھتا ہوں ہمایوں اختر خان صاحب کے سامنے. اگر آگے سے یہ کہیں گے کہ ہم جلا دیں گے, گرا دیں گے, آپ چور ہیں, آپ ڈاکو ہیں, تو پھر آگے کس طریقے سے چلیں گے ہم؟ مجھے آپ بتائیے. وہ کمیٹی میں ہم سب بالکل, میں نے اپنی ابتدائی جملوں میں یہ بات کہی بھی ہے کہ کسی بھی آئینی ادارے کو, اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ کسی آئینی ادارے کے متعلق اگر بات کرنی ہے, اس کے سربراہ کے متعلق بات کرنی ہے, تو میڈیا پر آنے کے بجائے اگر اتنے ہی سیریس آپ کو تحفظات ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ادارے کو صحیح طور پر نہیں چلا پا رہے, تو متعلقہ فورم پر جائیں اور ان سے یا تو استعفیٰ طلب کریں, یا ان کو اگر گھر بھیجا جا سکتا ہے, کوئی قانونی طریقہ ہے اس کا, تو وہ اختیار کریں. آئینی اداروں کو آ کر میڈیا پر اگر حکومت کے لوگ پریس کانفرنس میں متون کریں گے تو پھر اداروں کے اوپر سے عوام کا اعتماد کم ہوتا چلا جاتا ہے. ایک بریک کے بعد ہمایوں اختر خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے وزراء بار بار چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کے ادارے کو, اس کے لوگوں کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں اور میڈیا پہ آ کے بنا رہے ہیں. ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ہمایوں اختر خان صاحب, اپوزیشن آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہی ہے EVM مشینوں کے استعمال کو اور آٹومیشن کو, نہ ہی الیکشن کمیشن کا بھی اعتراض یہ ہے کہ ہمیں وقت چاہیے, اور 2023 کے الیکشن میں اگر جلد بازی میں کریں گے تو یہ بین الاقوامی جو طریقہ کار ہے, SOPs ہیں امپلیمنٹیشن کی, اس کے بھی خلاف ہوگا. تو ان کو وقت چاہیے. ایک بات تو یہ ہے, تو آپ کیوں اتنی جلدی کر رہے ہیں کہ 2023 میں ہی اتنی بڑی ایکسرسائز کی جائے اور عام انتخابات میں کی جائے؟ پہلے ہی ہماری تاریخ اچھی نہیں ہے کہ الیکشنز شفاف ہوتے ہوں. کوئی مسئلہ آ گیا تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی, جیسے پہلے RTS بیٹھ گیا تھا. ایک سوال. دوسرا یہ کہ کیوں آپ کے وزراء بار بار پریس کانفرنس میں آ کر چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ یہ آپ حکومت ہیں, آپ تو متعلقہ فورمز پہ جائیں, اگر کوئی تعزیبی کارروائی بنتی ہے تو وہ کریں. اپوزیشن کی طرح پریس کانفرنس میں آ کے بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مسعود بھائی دیکھیے, ہم نے ابھی بیٹھ کے, اور یہ جو بحث چل رہی ہے پورے ملک میں, اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی پہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا نقائص ہے. یہ بات کہیں نہیں ہو رہی کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے اس کے کیا نقائص ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا ہے کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے, چاہے وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہے یا پارٹی سپانسرڈ یا کینڈیڈیٹ سپانسرڈ, کہ وہ الیکٹرل نظام میں دھاندلی کرے. اس لیے جو موجودہ نظام ہے اس میں 6 الیکشن اور کم از کم 3-4 لوکل باڈی الیکشن لڑوا چکا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ اس نظام میں کیا کیا نقائص ہیں. ابھی جب کہتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن چوری ہو گیا, جو کہ میں تو جب سے 1988 سے دیکھ رہا ہوں, جو ہارتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن چوری ہو گیا. اس کو آپ ایک کھلے ذہن سے دیکھیں کہ شاید یہ جو الیکٹرانک نظام ہے اس سے یہ مسائل ٹھیک ہو سکے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے جو سوال کیا مسعود بھائی, میں بالکل اس چیز کے حق میں نہیں کہ آئینی ادارے جیسے جوڈیشری ہے, یا جیسے نیب ہے, نیب لیجسلیٹڈ ادارہ آئینی تو نہیں ہے, یا جیسے پاکستان کی فوج ہے, یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جو کہ آئینی ادارہ ہے, جس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لیجسلیشن لائے یا آئین بدلے, لیکن ادارہ آئینی ہے. آئینی اداروں کے خلاف اس طرح جب تنقید ہوتی ہے تو ایک جو آئینی نظام ہے وہی ڈیمیج ہوتا ہے. تو میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. آپس میں بات بند کمروں میں ہونی چاہیے, مشورہ ہونا چاہیے, لیکن اس طرح پبلکلی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اور سر یہ جو وقت کی بات کری, الیکشن کمیشن نے بھی جو اپنا جواب دیا ہے اور اپوزیشن بھی جو بات کہہ رہی ہے کہ 2023 میں ہی کیوں
یعنی آپ اس کو گریجولی بھی تو لا سکتے ہیں. انڈیا میں بھی ایسا ہی ہوا, جہاں جہاں بھی یہ آٹومیشن ہوئی ہے اور EVM استعمال ہوئی ہیں وہاں پر ایسا ہی ہوا کہ آپ نے چھوٹے پیمانے پر شروع کیا ہے اور پھر آپ اس کو بڑے اسکیل پر لے کے گئے. آپ چاہ رہے ہیں یکمشت سارا کام ہو جائے, یہ کیسے ہوگا؟ مسعود بھائی دیکھیے, آئین ہمارا کہتا ہے نا جی کہ یہ جو شکے ہیں الیکشن ریلیٹڈ, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, اس کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز انشور کرے. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سینٹ الیکشن میں 2021 کے شروع میں یہ معاملہ سپریم کورٹ تک گیا تھا. ہم چاہتے تھے کہ سینٹ میں سب کو معلوم ہے کہ کس نوعیت کی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. ہماری صرف یہ خواہش تھی, ہماری بہت سے صوبوں میں حکومتیں تھیں, ہماری خواہش یہ تھی کہ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. اور اس ورڈکٹ میں سپریم کورٹ نے مارچ میں کہا تھا الیکشن کمیشن کو کہ بھائی آپ انشور کریں جو بھی دنیا میں ماڈرن ٹیکنالوجی ہے. تو مجھے ذرا سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ مارچ سے لے کے اب اکتوبر آنے کو ہے, تو اس میں کیا کیا کام کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دنیا کو ٹیکنالوجی دیکھتے؟ صرف یہ کہ جو تجویز پیش کی جا رہی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ٹائم چاہیے, وہ مارچ میں بھی کہہ رہے تھے ہمیں ٹائم چاہیے. سر علی گوہر صاحب, آپ اس بات سے کہیں تو متفق ہوں گے کہ اس سلسلے کو شروع ہونا چاہیے. جیسے شرمیلہ نے کہا کہ آپ چھوٹے الیکشن سے شروع کریں, پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے, اور پھر اس کو گریجولی آگے لے کے چلیں. یہ کام ہونا چاہیے, مگر آپ لوگ اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ EVM مشین, یہ جو چھو منتر والا ڈبہ ہے, اس کو ہم مطلب اپنے الیکشن سسٹم میں لے کر آئے یا نہ لائیں. اصل چیز کو ہم میرے خیال ہے اپنے ٹاک شوز میں بھی ڈسکس نہیں کرتے, اس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. حالانکہ تمام اینکرز کو, تمام پولیٹیکل لوگوں کو, ایون ہمایوں اختر صاحب کو, شرمیلہ فاروقی صاحبہ بیٹھی ہیں ان کو, تمام لوگ جانتے ہیں کہ اصل میں ہمارے پاکستان کے جو سیاسی مسائل ہیں الیکشن کے حوالے سے وہ کیا ہیں. سیف الرحمان کے احتسابی کمیشن سے لے کر اور نیب تک آپ نے کیوں تبدیلیاں نہیں کی سر؟ آپ کو کس نے روکا تھا؟ جب آپ کے اوپر بات آئی تو آپ کو ساری خامیاں سسٹم میں نظر آ گئیں. جب آپ کر سکتے تھے تو آپ نے کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی, اور کی بھی تو آپ کر نہیں پائے. تو اب آپ بھی اسی سسٹم سے گزر رہے ہیں جو آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے, کسی اور کا بنایا ہوا نہیں, آپ کا ہے. دیکھیں نہیں بالکل مسعود, میں آپ نے بڑا ریلیونٹ بات کی ہے, اور میرا آپ نے پلیز مہربانی کرے میرا اس پہ رپلائی بھی آپ نے سننا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمایوں صاحب ہیں, شریف آدمی, میں نے تو ان کو شروع سے دیکھا کہ انہوں نے میرے خیال اپنی پالیٹکس کا آغاز میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا اور کافی عرصہ رہے. اب پچھلی اسمبلی میں بھی وہ میں نے ہارون صاحب کا حوالہ دیا. آج کوئی بھی بندہ جس کی پاکستان میں کوئی بزنس کی روٹس ہیں, جو صاحب حیثیت آدمی ہیں, وہ بیچارہ بھی افورڈ نہیں کرتا. میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں, دیکھیں ہر جگہ کام کرنے کے لیے آپ کو, ہم جب کام کرتے ہیں تو آپ سے بھی رابطوں میں ہوتے ہیں, ہم حکومت سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں, ہم ہر واک آف لائف سے رابطے میں ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارا کنڈکٹ بنتا ہے جس کو, جو ذمہ داری کے ساتھ جسے ہم انجام دیتے ہیں. ابھی دیکھیں نا, حکومت قانون لانا چاہ رہی تھی, نہیں لا پائی نا. یہی تو میڈیا تھا, آزاد میڈیا ہی تو تھا. نہیں دیکھیں آزاد میڈیا نہیں. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی. 4 دن پہلے اس پروٹیسٹ میں ہم تمام, میں خود بھی تھا, تمام اپوزیشن کی جو لیڈرشپ تھی وہ تھی. آپ کو پتہ ہے کہ تمام نے میڈیا کے ساتھ آواز اٹھائی. کہنا اتنا ہے کہ ہمیں ایک انتہا پہ نہیں چلے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تمام مسائل ہیں, کیا آپ کی حکومت میں نہیں تھے, کیا پیپلز پارٹی کی حکومت میں نہیں تھے, بتدریج کم ہوں گے مگر تھے, موجود تھے, ختم نہیں ہوئے. کبھی زیادہ ہوتے ہیں, کبھی کم ہوتے ہیں. انہی مسائل کے ساتھ ہمیں گزرنا پڑتا ہے, تو کہیں پازیٹیو بھی رہنا چاہیے. ایک بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. شرمیلہ فاروقی صاحبہ, جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں آپ جو ایڈ کرنا چاہیں وہ ضرور کیجیے گا, اپنا موقف دیجیے گا. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ جو حکومت کے لیے ہے, عوام کے لیے, پورے ملک کے لیے, وہ مہنگائی کا ہے. اور مہنگائی میں جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مارکیٹ پرائسز کو مینٹین کریں, ان میں مہنگائی نہ آنے دیں, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو انشور کریں.
कराची में इस वक्त आटे का जो थैला है, 1 किलो आटा वो 78 रुपीज़ का मिल रहा है। पूरे पाकिस्तान में इतना महंगा नहीं है। 771 रुपये का 20 किलो का थैला है और पूरे मुल्क में 1500 कुछ का है। इसी तरह बाकी अशिया खुर्दनोश की भी सूरत हाल यही है। तो ये 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों की जिम्मेदारी होती है, इसकी जिम्मेदारी भी हम कुल्ली तौर पर इमरान खान पर डाल देते हैं। ये तो दुरुस्त नहीं है ना बात। अच्छा मसूद साहब, पहले तो जो EVMs की बात हो रही थी, आपके दोनों मेहमानों ने उसके ऊपर बड़ा तबसरा किया। मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगी। हुमायूं साहब ने ये जवाब नहीं दिया इस बात का कि जो EVMs के हवाले से जो एतराज़ात उठाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और अपोजिशन की जमातों में, उसके ऊपर इनका क्या लाएमल है या क्या सोच रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, या सिर्फ इनकी हुकूमत के जो मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं वो सिर्फ गालियाँ देंगे हमें। बात यह है कि एक और जो अहम बड़ा मसला इस हवाले से है वो ये है कि जो चेन ऑफ कस्टडी है इन मशीन्स की, वो किसकी ज़िम्मेदारी होगी। हुमायूं साहब ने कहा कि जी जो भी एतराज़ात हैं EVM के ऊपर या जो भी करना है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि जी वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाएं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही ये 37 एतराज़ात उठा रहा है जो इस मशीन के हवाले से हैं, जिसके अंदर ये एतराज़ात बड़े वैलिड हैं, लेकिन उसको हुकूमत एड्रेस नहीं कर रही है। और एक बहुत अहम नुक्ता जिसके ऊपर शायद मेरे भाई अली गौहर ने इस पर तबसरा किया कि सिर्फ EVM मशीन्स ही वो एक मेकैनिज़म या टूल नहीं है जिससे पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो शफाफ और मुनसिफाना हो जाएं। प्री पोल रिगिंग भी होती है और पोलिंग डे के ऊपर हवाले से भी रिगिंग होती है। फिर अगेन जो बैलेट की सीक्रेसी है, क्योंकि एक सीक्रेट बैलेट है ना ये वोट आपका, वो इसमें वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसको कोई एड्रेस करने वाला नहीं है, ना पार्लियामान में है ना पार्लियामान के बाहर है। आप इनसे कोई भी सवाल उठाएं जो इनकी मर्जी के ख़िलाफ़ हो, सामने से सिर्फ गालियां और लानतें मिलती हैं। ये तरीक़ेकार नहीं होता फ़ाल जमहूरियत के अंदर काम करने का। अब आ जाते हैं महंगाई के ऊपर। देखिए मसूद साहब, बिल्कुल सही बात है कि मेरे ख्याल में एक मिनट शर्मिला यहाँ रुक जाते हैं। देखिए लेकिन वक्त ख़त्म हो जाएगा। शर्मिला रुक जाएं, हम अगले टॉपिक पे नहीं जाते, वक्त ख़त्म हो जाएगा। आपने बड़े अहम पॉइंट उठाएं और गुफ्तगू कंक्लूड करने के लिए हमें इसके जवाब ज़रूर लेने चाहिए। तो मैं हुमायूं अख्तर साहब से पूछ लेता हूँ कि हुमायूं अख्तर साहब, ये जो शर्मिला पूछ रही हैं कि अब तो 37 नुकात दे दिए इलेक्शन कमीशन ने, तो अब आप इसका जवाब क्या देंगे? वो कह रही हैं कि क्या सिर्फ गालियाँ देते रहेंगे और धमकियाँ देते रहेंगे या इसका बाकायदा कोई जवाब भी देंगे? वो अभी तक सामने नहीं आया। इलेक्शन कमीशन एक एस्पेक्ट है। मैं चाहूँगा ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जब अगर कोई लेजिस्लेशन टेबल होती है, ये पॉलिटिकल पार्टीज उस बहस में पार्लियामेंट के अंदर शामिल हों, टेक्निकल एक्सपर्ट्स लाए जाएं। इलेक्शन कमीशन तो अपना व्यू देगा, लेकिन जो सियासतदान है जिन्होंने ये लॉ एनेक्ट करना है, वो अपने अपनी पार्टीज एक्सपर्ट्स लाएं और इस बहस को आगे बढ़ाएं। आप लोगों ने तो पहले दिन से इसको रिजेक्ट किया हुआ, आप तो बात करने को तैयार ही नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। हुमायूं अख्तर खान साहब आपका शुक्रिया, अली गौहर बलोच साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शर्मिला फारूकी साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मामला है, रिफॉर्म्स इस हुकूमत का एजेंडा भी था और इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन इस पर जितना ये कंट्रोवर्सीज बन चुकी हैं, अपोजिशन जमातें ऑन बोर्ड नहीं हैं, हुकूमत अपनी एक डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात को एड्रेस किया नहीं जा रहा, तो इस तरह लगता नहीं है कि ये मामला आगे चल पाएगा। और जो हुकूमत चाहती है शफाफियत लाना, जो उसका कहना है, वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी। बहरहाल जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।